بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ محراب رحمت کی تاریخ کیا ہے؟ مکہ میں محراب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی جانب نصب ہے۔ اس سے بارش کا پانی یا چھت کو دھونے پر جمع ہونے والا پانی ہجر اسماعیل کی جانب والے حصے میں گرتا ہے۔ ہجر اسماعیل شروع میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھا۔ اخبار 24 کے مطابق تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے محراب رحمت لگانے والے قریشی تھے۔ قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت اس کی چھت ڈالی تھی اور 258 سینٹی میٹر کا پرنالہ محراب رحمت لگایا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا تھا۔ اس کا عرض 26 سینٹی میٹر تھا۔ یہ دونوں جانب سے 23 سینٹی میٹر اور اونچا تھا۔ اس کا 58 سینٹی میٹر حصہ دیوار میں شامل تھا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں محراب رحمت کی تجدید و تزئین ہوتی رہی۔ خانہ کعبہ کے دیگر حصوں کی طرح محراب رحمت پر سونے کی پرت چڑھائی گئی۔ موجودہ محراب رحمت خالص سونے کا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ ٹھوس چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ محراب رحمت کا بالائی حصہ کھلا ہوا ہے۔ چاندی اور سونے کے درمیان موٹی لکڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ مستطیل شکل کا ہے۔ محراب رحمت پر خط طلس میں اس کی بناوٹ محراب رحمت پر خط طلس میں اس کی بناوٹ اور تجدید کی تاریخ درج ہے۔ اس میں چاندی کی کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ مکہ کے معروف سونار شیخ محمد نشار نے محراب رحمت تیار کیا تھا۔ پرانی لکڑی کی جگہ نئی مضبوط لکڑی محراب رحمت میں لگائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قدیم محراب رحمت کی جگہ اب نیا لگا دیا گیا ہے۔ پرانی خوبیوں کا حامل نیا محراب رحمت خالص سونے کا ہے۔ یہ شاہ فہد کے زمانے میں بنایا اور نصب کیا گیا تھا۔ جدہ سے 250 پاکستانیوں کو لے کر ایک اور پرواز کراچی روانہ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی ایک اور خصوصی پرواز PK 8732 سعودی عرب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہش مند 250 پاکستانیوں کو لے کر جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ کورونا وائرس کے باعث سفری پابندیوں کے بعد جدہ سے کراچی کے لیے پہلی پرواز ہے۔ اس سے قبل جدہ سے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی گئی تھیں۔ خصوصی پرواز سے واپسی کے لیے ایمرجنسی طبی امور اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج نہائی والے افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ قونصلیٹ سے جاری بیان کے مطابق قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے ہفتے کو جدہ ایئرپورٹ پر مسافروں کو رخصت کیا۔ مسافروں نے قونصلیٹ اور حکومت پاکستان کا کراچی کے لیے پرواز کا انتظام کرنے پر شکریہ ادا کیا اور پاکستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ قونصل جنرل خالد مجید نے اس موقع پر بتایا کہ اس وقت تک PIA کی 4 خصوصی پروازوں کے ذریعے تقریباً 1000 پاکستانیوں کو سعودی عرب سے پاکستان پہنچایا جا چکا ہے۔ اگلے چند روز میں مزید پروازیں بھی متوقع ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے پاکستانی ممکن ہوں انہیں عید سے پہلے وطن پہنچا دیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں۔ سعودی عرب اور مشرقی ایشیا کے درمیان جہاز رانی کا نیا روٹ۔ سعودی سی پورٹ پبلک اتھارٹی نے جبیل کمرشل پورٹ کو مشرقی ایشیا کے ممالک کی بندرگاہوں سے منسلک کر کے جہاز رانی کا نیا روٹ شروع کیا ہے۔ یہ کثیر المقاصد پروگرام ہے۔ اس سے سعودی عرب اور مشرقی ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ درآمدات و برآمدات کے عمل میں آسانی اور تیزی پیدا ہوگی۔ الوطن اخبار کے مطابق جبیل کمرشل بندرگاہ سے مشرقی ایشیا کے ملکوں کے لیے ہر ہفتے پابندی سے جہاز آئیں گے اور جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور مشرقی ایشیا کے ملکوں کے درمیان نئے روٹ کی بدولت کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سعودی بندرگاہیں بین الاقوامی بندرگاہوں سے زیادہ بہتر شکل میں جڑ جائیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قومی مصنوعات برآمد کرنے اور باہر بھجوانے کے لیے نیا روٹ قائم ہوگا۔ سعودی بندرگاہوں پر زیادہ سامان اترنے لگے گا۔ سرمایہ کاری اور لاجسٹک کے شعبوں میں سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ تیل کے ماہ سوا قومی درآمدات و برآمدات کو فروغ ملے گا اور بھاری مقدار میں سرمایہ آئے گا۔ نئے روٹ کی بدولت سعودی بندرگاہیں سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے زیادہ مسابقت کی پوزیشن میں ہوں گی۔ یاد رہے کہ حال ہی میں سعودی سی پورٹ پبلک اتھارٹی نے CMA-CGM جہاز رانی کا نیا روٹ مملکت اور مشرقی افریقہ کے ممالک کے درمیان شروع کیا تھا، جس نے کنگ فہد انڈسٹریل
پورٹ جمبو کو مشرقی افریقہ کے ملکوں سے جوڑ دیا ہے۔ بارش کے باوجود سیکیورٹی اہلکار کرفیو نافذ کرنے میں پیش مکہ مکرمہ اور طائف میں جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب بارش ہوئی، لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کے باوجود کرفیو نافذ کرنے کے لیے فرائض انجام دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی اور کرفیو کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو بارش نہ روک سکی۔ طائف اور مکہ میں قائم تمام چیک پوسٹ میں معمول کے مطابق کام جاری رہا، جہاں سیکیورٹی اہلکار بارش میں بھیگتے رہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وطن کی سلامتی کے لیے خراب موسم بھی انہیں فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف کرفیو کو یقینی بنانے کے لیے جہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے فرائض انجام دہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہاں تمام شہروں کے رہائشیوں نے بھی کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کر رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ، طائف، جدہ اور ریاض میں شام کے 5 بجتے ہی رہائشی اپنی گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ کرفیو صبح 9 بجے تک رہتا ہے۔ گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے والے نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر جازان میں سڑکوں سے گزرنے والی گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے والے 8 نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ نوجوان سڑکوں پر چھپ کر بیٹھے رہتے، جیسے ہی کوئی گاڑی سامنے سے گزرتی پتھراؤ کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ الموصد ویب سائٹ کے مطابق جازان کے نوجوانوں نے گاڑیوں پر پتھراؤ کی ویڈیو کلپ تیار کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ ویڈیو میں اس بات پر فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کئی گاڑیوں کے شیشے توڑنے میں کامیاب رہے اور کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ جازان پولیس کے ترجمان نائف الحکمی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ کا نوٹس لیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گاڑیوں میں پتھراؤ کی واردات جازان ریجن کی الشقیق تحصیل کے القا قریے میں کی گئی ہے۔ نوجوان گزرنے والی گاڑیوں پر پتھراؤ کر کے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس میں 8 لڑکے ملوث ہیں اور ان کی عمریں 14 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ 8 کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کر لی گئی۔ کورونا وائرس کا ایڈز سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس کا ایڈز سے کوئی تعلق نہیں، دونوں امراض ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق جمعے کو وزارت صحت کے ترجمان سے کورونا کے نئے منظر نامے سے متعلق پریس کانفرنس میں دریافت کیا گیا تھا کہ کیا کورونا اور ایڈز بیماریوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ عبدالعالی نے واضح کیا کہ جو لوگ ایڈز اور کورونا کے درمیان تعلق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ آج تک نئے کورونا وائرس کا کوئی معتبر علاج سامنے نہیں آیا۔ اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں، لیکن ابھی تک کہیں بھی کسی نے بھی اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ افواہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اس سے لوگوں میں ناحق تشویش پھیل رہی ہے اور خوف بڑھ رہا ہے۔ واک کرنا بھی کرفیو کی خلاف ورزی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال شلہوب نے کرفیو قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ واک اور جاگنگ کو بھی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان وزارت داخلہ کی جانب سے پریس کانفرنس میں دیے گئے جواب کے حوالے سے بتایا ہے کہ کرفیو کا مقصد گھروں سے نہ نکلنا ہے اور جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اس پر مقررہ جرمانہ لاگو ہو جائے گا۔ ایسے افراد جو واک یا جاگنگ کرنے کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں وہ بھی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو گروپ کی صورت میں 5 سے زائد واک کرتے ہیں ان پر 2 چالان کیے جائیں گے، ایک کرفیو کی خلاف ورزی کا جبکہ دوسرا چالان جمع ہونے کا۔ کیونکہ کورونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر ہی حکومت نے کرفیو نافذ کیا ہے، جس پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سے پولیس نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں رات کے وقت محلوں میں بھی گشت میں اضافہ کر دیا تھا۔ مکہ میں کرایہ معافی کے لیے مہم شروع۔ مکہ مکرمہ کے محلوں کے کونسلوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے باعث مکانات اور دکانوں کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کریں۔ کونسلروں نے مہم چلا رکھی ہے جس کے تحت مالکان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ 1 مہینے کا کرایہ معاف کریں اور مجموعی کرائے میں کمی کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسلروں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ ہم مکانات کے مالکان کو ترغیب دیتے ہیں کہ نیکیوں کے اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کریں۔
النوریہ محلے کے کونسلر ابراہیم بن نصار المغامسی نے کہا ہے، اپنے محلے کی حدود میں واقع تمام مکانات کے مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ کرایہ داروں کا 1 مہینہ معاف کریں۔ ماہ مبارک میں یہ نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ الہنداویہ محلے کے کونسلر بدر محمد الکرنی نے کہا ہے کہ کونسلر کے دفتر کی طرف سے تمام مالکان کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ نرمی کریں۔ مکانات کے مالکان کے ساتھ دکانوں کے مالکان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے 1 مہینے کا کرایہ معاف کر دیں۔ المعابدہ محلے کے کونسلر عبداللہ القرشی نے بتایا کہ کونسلروں کی طرف سے شروع کی گئی مہم میں ہر محلے کا کونسلر اپنے محلے کی حدود میں واقع مکانات اور دکانوں کے مالکان سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔